سلطان بیڈ پر لیٹے بازوؤں کا تکیہ بنائے چھت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ آنکھیں بند کرتا تو کبھی کروٹ بدلتا، مگر وہ ظالم یاد اسے کہیں بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ کیسے اس پر غصہ کر سکتا تھا؟ بنا کسی غلطی کے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلطان کے ذہن میں بار بار وہ گھوم رہی تھی، مگر اس وقت وہ غصے میں تھا، اور جب سلطان غصے میں ہوتا تو تب کوئی بھی اس کے غصے کو شانت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ غصے کی وجہ کو ختم نہیں کر دیتا تھا۔ وہ شانت نہیں ہو سکتا تھا۔ عشاء کے برعکس آج سلطان کو رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصہ کرے گی، ناراض بھی ہوگی، مگر وہ اسے منا لے گا۔ وہ صبح سے بنا کچھ کھائے مسلسل کام میں مصروف تھی، اور اب اسے بھوک کی شدت بری طرح محسوس ہو رہی تھی، مگر ابھی ڈنر کرنے میں کافی ٹائم تھا۔ سلطان جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر ٹہلتا، بے صبری سے رات کا انتظار کر رہا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں دن کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا۔ آخر دن گزر ہی گیا تھا، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے نک سک سے تیار ہو رہا تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، اٹیچڈ ہکس جو کہ شرٹ کے سامنے سے ہوتی ہوئی بیک سائڈ تک اٹیچ تھیں، اس کی لک کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ موبائل اور کیس تھامتا چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے چل دیا۔ عشاء، تم کافی تھکی لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بخار ہے کیا؟ کیا ہوا ہے؟ مروہ عشاء کے دونوں ہاتھ تھامے بہت اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ تھک گئی ہوں، ریسٹ کروں گی اب کل کا سارا دن۔ اپنا بہت خیال رکھنا اور اچھے سے ریسٹ کرنا، اگر میری ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا۔ مروہ اس کے ہمراہ مال سے باہر نکل دی، اسے ہدایت دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ آج وہ مروہ کی بات کا بہت مختصر جواب دے رہی تھی۔ مروہ سے ایک الوداعی ہاتھ ملاتی وہ بنا کوٹ کے سردی سے برف ہوتے ہاتھوں کے ساتھ سڑک کی طرف چل رہی تھی۔ سلطان معمول کے مطابق اسی جگہ اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر آج وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ سلطان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر بنا اسے دیکھے پاس سے گزر گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ایسا ہی کرے گی۔ وہ دھیرے سے گاڑی سٹارٹ کرتا اس کے پیچھے پیچھے سلو سپیڈ میں چلانے لگا، مگر وہ بنا نوٹ کیے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں باندھے سڑک پر چل رہی تھی۔ جب تھوڑا چلنے کے بعد وہ بنا نوٹ کیے چلتی رہی تو سلطان نے گاڑی ایک سائڈ پر پارک کرتے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چلتے چلتے اسے اپنے عقب میں کسی کی بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ساتھ چلنے والا کون ہے، مگر وہ بنا دیکھے چل رہی تھی۔ تمہیں سردی نہیں لگتی؟ سلطان نے اس کے قریب ہوتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ عشاء نے ایک تیکھی نظر سلطان کی طرف اٹھائی اور اگلے ہی پل پھر سے سامنے دیکھے چلنے لگی۔ سردی کافی زیادہ ہے، تمہیں جتنا غصہ کرنا ہے کار میں بیٹھ کر کر لینا، اب چلو۔ سلطان اس کے برابر چلتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ وہ معصوم سے غصے میں کہتے سلطان کے دل میں ایک کلک کر گئی۔ مطلب تمہارا آج بھی پیدل گھر جانے کا ارادہ ہے؟ تمہیں میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ عشاء ایک پل رک کر کہتی دوبارہ چلنے لگی۔
کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ یہاں سردی بہت زیادہ ہے اور تم ایسے ہی چل کر گھر تک جاؤ گی؟ ایسے ہی جاؤں گی۔ تم جاؤ۔ عشا نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کی اس معصوم سی حرکت پر سلطان کا دل چاہا کہ اسے بازو میں اٹھا کر گاڑی میں پٹخ دے، مگر وہ خود پر ضبط کرتا، شریر سا مسکراتا اس کے قدم بقدم چل رہا تھا۔ تھوڑا چلنے کے بعد وہ ٹرام لائن کے پاس رکے ٹرام کا انتظار کرنے لگی۔ سلطان اس کے عقب میں کھڑا دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، کہا نا، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ دیکھتے ہیں، سلطان نے مسکراتے ہوئے بول کر ٹرام کی طرف دیکھا جو اس طرف آ رہی تھی۔ ٹرام ذرا فاصلے پر آ کر رکی اور ڈور ان لاک ہوتے ہی عشا نے اپنے قدم بڑھا دیے، مگر سلطان نے ٹرام ڈرائیور کی طرف ایک غصیلی نگاہ دوڑائی اور اسے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ٹرام ڈرائیور سلطان کو پہلی فرصت میں ہی پہچان گیا تھا، سو وہ عاجزی سے اس بات میں سر ہلاتا، عشا کے اندر بیٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ رکیں پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے ٹرام کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، اور پیچھے کھڑا وہ مغرور شہزادہ اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے اپنے دانتوں میں دے گیا۔ عشا سڑک پر کھڑی بے یقینی سے جاتی ہوئی ٹرام کو دیکھ رہی تھی اور غصے سے سر جھٹکتی پھر سے سڑک پر چلنے لگی، اور سلطان پھر اس سے پیچھے اپنے مضبوط قدم اٹھاتا چل دیا۔ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، اگر ایسے ہی چلتی رہی تو سردی سے بے ہوش ہو جاؤ گی، ضدی لڑکی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے پرسکون چل رہا تھا۔ تو میں بے ہوش ہوں یا مر جاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں چل رہی تھی، مگر اب سردی سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، جسے دیکھتے ہی سلطان نے اپنی جیکٹ اتارتے اس کی جانب بڑھائی، جسے اس کے عین مطابق اس نے رد کر دیا۔ سلطان نے اس کا بازو تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف گھمایا اور اپنے مقابل کھڑا کرتے وہ تھوڑا غصہ چہرے پر لائے اپنی جیکٹ اس کے گرد پھیلانے لگا۔ عشا غصے سے سرخ ہوتی ناک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیکٹ پہنانے کے بعد وہ پھر سے مڑی اور چلنے لگی۔ بہت ضدی ہو۔ ہوں تو میں اپنے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں۔ اور کیا ہے تمہارا طریقہ؟ عشا کی بات سنتے ہی سلطان نے مضبوطی سے اس کا بازو تھاما اور واپس چلتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس اچانک کارروائی پر وہ حیرانگی سے سلطان کی پشت پر نظریں جمائے اس کے پیچھے تیز تیز چل رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا بازو۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مزاحمت کرتی اپنا بازو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر چھڑانا تو دور کی بات، وہ اس کی گرفت کو ڈھیلا بھی نہیں کر سکی۔ گاڑی کے پاس رکتے ہی سلطان نے دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کو کہا، جس پر وہ خفگی سے سلطان کی طرف دیکھتے انکار کرنے لگی۔ مجھے نہیں بیٹھنا۔ تو کیا میں اپنے طریقے سے بٹھاؤں؟ سلطان نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اب اس نے اس کا اپنا طریقہ پوچھا تو پتہ نہیں یہ شخص اب کیا کرے گا۔
جس پر وہ ایک غصیلی نظر اس پر ڈالتی ہوئی اندر بیٹھ چکی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، جسے سلطان نے ہی توڑنا تھا، جو کہ اس کے عقب میں ہی بیٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ بنا جواب دیے ونڈو کی طرف متوجہ تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تمہیں کیا؟ میں جیسی بھی ہوں۔ تم نے کھانا کھایا؟ تمہیں کیا؟ اس کے معصوم سے جوابات پر سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ناراض ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سلطان نے انتہائی نرمی سے پوچھا۔ عشا نے چہرہ اس کی جانب موڑتے خفگی سے دیکھا۔ میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی؟ I'm sorry۔ سوری کس لیے؟ مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نظر اس پر ڈالتے پھر سے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ تم بہت روڈ ہو، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بول رہی تھی۔ تم سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتی ہو، سلطان نے نرم مگر بہت سنجیدگی سے کہا۔ سلطان کے جواب پر عشا نے اس کی جانب دیکھا تو عشا کی نظروں پر نظر سیدھا اس کی کلائی پر پڑی، جہاں وہ بلیک کلر کی خوبصورت سی گھڑی اس کی مضبوط کلائی پر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھتے ہی عشا کی ساری ناراضگی دور ہو گئی اور وہ چہرہ دوسری جانب موڑے دھیرے سے مسکرا دی۔ مگر وہ تو اس نے پھینک دی تھی، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مگر اس گھڑی کو سلطان کی کلائی پر دیکھنے کے بعد اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ آج معمول کے برعکس کافی تھکی لگ رہی تھی۔ سلطان نے آخر پوچھ ہی لیا۔ ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سر درد ہے۔ تم نے کھانا کھایا؟ کھایا۔ تم نے کھایا؟ عشا کا سوال سنتے ہی سلطان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ اس سے غصہ نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے مسکراتا اس بات میں سر ہلایا۔ سو جاؤ۔ سلطان نے اس کی چیئر کو تھوڑا پیچھے کی طرف لٹاتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ آج واقعی بہت زیادہ تھک گئی تھی، تو بنا تردد کیے وہ کرسی پر سیدھا لیٹے آنکھیں موند گئی۔ سلطان بہت دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ سلطان نے ایک ہاتھ بڑھا کر بیک سیٹ سے اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے اچھی طرح سے اس سوئی ہوئی راجکماری پر پھیلا دیا۔ گاڑی اس نے آہستہ سے روک دی، مگر عشا کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ، گھر پہنچ گئے۔ وہ آنکھیں ملتی سیدھی ہوئی تو نظر اپنے وجود پر پڑے کوٹ پر گئی۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے کن اکھیوں سے سلطان کی طرف دیکھا۔ بہت شکریہ۔ وہ کوٹ اس کی جانب بڑھائے اب بنا غصے کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ جیل سے بنائے بال، ہلکی سی بڑی ہوئی داڑھی اور کسرتی جسم۔ وہ بلیک کلر بہت پہنتا تھا اور بلیک کلر اس پر سوٹ بھی بہت کرتا تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ میں اس کا کسرتی جسم مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ عشا اس پر نظریں جمائے بغور دیکھ رہی تھی۔ تم کل آف ہو نا؟ سلطان نے پوچھا۔ کل چھٹی ہے۔ ٹھیک ہے پھر، میں کل 12 بجے تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ کس لیے؟
عشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لڑکی، کیا تم چھٹی کا دن گھر پر رہ کر بور گزارنا چاہتی ہو؟ نہیں، عشا نے نام میں گردن ہلائی۔ تو پھر تیار رہنا، پورے 12 بجے۔ سلطان کی بات کا مطلب سمجھتے ہی عشا کا چہرہ گلاب کی مانند کھل اٹھا اور وہ اس بات میں سر ہلاتی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر سلطان کو ایک اطمینان سا ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکراتی ہوئی اسے الوداع کہتی چل دی اور وہ ہمیشہ کی طرح اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ایک عجیب سا سحر ہے اس شخص میں، غصہ زیادہ دیر تک نہیں ہو پاتی۔ ایسا کیوں میں اتنی جلدی مان جاتی ہوں؟ اتنا خڑوس ہے پھر بھی۔ وہ کچن کی دیوار سے لگے پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ اب پتہ نہیں کل کہاں لے کر جائے گا۔ ہائے، میں پہلی دفعہ اس کے ساتھ کہیں گھومنے جاؤں گی۔ وہ ایک ہاتھ منہ پر رکھے دل سے خوش ہوتی مسکرا رہی تھی۔ خڑوس کہیں کا، اگر گفٹ پہننا ہی تھا تو پہلے کیوں اتنا غصہ کیا؟ ویسے اس کی کلائی پر وہ گھڑی کتنی سوٹ کر رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ لکڑی کی چھت کو گھورتے ہوئے اس خڑوس کے بارے میں سوچتی مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے اور اپنے رویے کی تلافی کرنے کے لیے اسے کہیں باہر گھمانے کے لیے لے جانا چاہتا تھا اور وہ اس کے ساتھ محفوظ تھی۔ ظاہر ہے ترکی تو سلطان کے اشاروں پر چلتا تھا، وہاں بھلا اس کی مرضی کے بغیر اس کے دشمنوں کے علاوہ کوئی اس معصوم سی پری کو بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سلطان مذہبی تو بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ مذہب اور اسلام کو صرف فلسفی باتیں کہتا تھا۔ رحیم شاہ نے اسے ہمیشہ ہی مذہب کی طرف راغب کرنا چاہا، مگر اپنی ماں اور باپ کی موت نے سلطان کو ہر چیز سے الگ کر کے رکھ دیا۔ اسے نہ مذہب میں دلچسپی رہی اور نہ ہی کوئی احساس اور رحم اس کے دل میں پنپا، مگر اب اس کی دنیا پوری طرح سے بدلنے والی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس معصوم سی یتیم لڑکی کے پیچھے ایک رحم دل اور اسلام سے بے حد محبت کرنے والی سمجھدار لڑکی چھپی ہوئی ہے، جو ہر قدم پر اسے ہر حیران کرنے والی ہے۔ وہ کل کا پلان اپنے دماغ میں سیٹ کرتا، بالکونی میں کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے ہلکے ہلکے سپ لیتا موسم کو انجوائے کر رہا تھا۔ پیشانی پر بے ترتیبی سے گرے بال، جنہیں وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے سلجھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک گہری سانس لیتا وہ مسکرا رہا تھا اور اس خڑوس اور بے رحم انسان کی اس مسکراہٹ کے پیچھے وہ پاگل سی لڑکی تھی۔ بہت معصوم ہے، بہت پاگل، سوچتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ اپنی سوچوں میں مسکراتا آنکھیں موندے تازہ ہوا کو محسوس کر رہا تھا، جب اچانک فون کی گھنٹی نے اس کی سوچ میں خلل ڈالا۔ مرحبا، کیسے ہو ہادی؟ ٹھیک ہوں سلطان بھائی، پر آغا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، اچانک ہی دل میں درد ہوا، پتہ چلا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ سلطان کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھریں۔ اب کیسے ہیں وہ؟ اب کافی بہتر ہیں، تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ آ رہا ہوں میں۔ فون رکھتے ہی سلطان شاہ محل کی طرف نکل پڑا۔ اس کی زندگی میں ایک رحیم شاہ ہی تھا
جسے سلطان اپنی فیملی مانتا تھا۔ رحیم شاہ نے ہمیشہ اسے ایک باپ کی طرح پالا تھا اور اس کی تکلیف سلطان کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ مرحبا آغا جان، سلطان نے بیڈ پر شاہ کے قریب بیٹھتے ادب سے سلام کیا۔ مرحبا، آؤ آؤ میرے شیر، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ رحیم شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیٹے رہیں آپ، ریسٹ کریں آغا جان۔ سلطان، بیٹا میرا وقت قریب آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اب میری جگہ لو، کاروبار سنبھالو۔ شاہ کافی نقاہت میں بول رہے تھے، بس ایک یہی تو سلطان سننا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ایک جگہ ٹک کر بیٹھ کر کام کرنا زہر لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی آغا جان سے اس بات کے لیے جان چھڑاتا تھا، اور ہادی اور آئیگل وہ مل کر رحیم شاہ کا کاروبار سنبھالتے تھے، اور سلطان بس آزاد رہنا چاہتا تھا۔ ایسے نہ کہیں آغا جان، ابھی تو آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ رحیم شاہ بھلے ہی اب عمر رسیدہ ہو گیا ہے، مگر ایک شیر جتنا بوڑھا ہو جائے وہ اتنا ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ۔ سلطان رحیم شاہ کے ہاتھ کو تھامے اپنی طبیعت کے برعکس بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں سلطان، تمہیں بزنس سے چڑ ہے، مگر تم اسے سب سے اچھا سنبھال سکتے ہو۔ میں نے آپ سے کہا نا آغا جان، آپ فکر نہ کریں، آپ کو کسی بات کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس آرام کریں۔ مرحبا سلطان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو آئیگل؟ بالکل فٹ۔ آئیگل مسکراتے ہوئے چائے کے لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتی ترکش زبان میں احوال دریافت کر رہی تھی۔ آغا جان آپ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ سلطان بھائی، آپ کو پتہ ہے آغا جان واپس کیوں نہیں جاتے؟ سب آپ کو مس کرتے ہیں۔ آئیگل، تم جانتی ہو میں اپنے کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ جب تک وہاں موجود ہر گیدڑ کو موت کی بھینٹ نہ چڑھا دوں، میرا کام ختم نہیں ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ سے کون بچ سکتا ہے بھلا؟ آئیگل تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے مسکراتی ہوئی سلطان کی تعریف کر رہی تھی۔ بے شک میرے شیر سے کوئی ظالم بچ نہیں سکتا۔ رحیم شاہ نے آنکھوں میں چمک لیے سلطان کو دیکھا۔ ہادی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ بیٹا، ہادی ایک کام کے سلسلے میں گیا ہے، صبح تک آ جائے گا۔ سلطان اسبات میں سر ہلاتا رحیم شاہ اور آئیگل سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر رحیم شاہ کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اجازت طلب کرتا اپنے روم کی طرف چل دیا۔ سلطان کو بلوایا تھا رحیم شاہ نے اسے بزنس سمجھانے کے لیے، مگر ہمیشہ کی طرح سلطان اس دفعہ بھی ٹال گیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے کف کھولتا، پانی کے چینٹے منہ پر مارتا، کچھ تازہ دم ہوا۔ بیڈ پر گرتے ہی ایک ظالم یاد اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی، جس کو وہ جتنا جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا، وہ یاد اتنی ضدی ہو کر اس کی آنکھوں میں سما جاتی تھی۔ آخر سلطان کو تھک کر ہار مانتے اپنے آپ کو اس یاد کے سپرد کر دینا پڑتا تھا۔